اچھا، عام طور پہ جب انسان رات کے وقت کھلے آسمان کی طرف دیکھتا ہے نا، اور ان گنت ستاروں اور گہکشوں پر غور کرتا ہے تو ایک بہت ہی فطری سا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جی بالکل، اور وہ احساس اپنی بے بسی کا ہوتا ہے۔ ہاں ہاں بالکل، مطلب ہم سوچنے لگتے ہیں کہ اس لامحدود کائنات میں ہم کتنے چھوٹے اور غیر اہم ہیں۔ ہم خود کو محض ایک بڑی سی آندھی مشینری کا ایک معمولی پرزہ سمجھنے لگتے ہیں۔ ایک ایسا پرزہ جس کے ہونے یا نہ ہونے سے شاید اس کائنات کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل، لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہو تو کیا ہو اگر انسان اس کائنات میں ایک حقیر نقطہ نہ ہو، بلکہ یہ پوری کی پوری کائنات انسان کے اندر موجود ہو؟ ارے واہ، یہ واقعی سوچ کے زاویے کو مکمل طور پر الٹ دینے والی بات ہے نا؟ مطلب کیا ہو اگر انسان ہی اس پورے کائناتی نظام کا مرکز ہو اور وہ بنیادی ڈور ہو جس سے سب کچھ بندھا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ ہماری روایتی سائنسی اور مشینی سوچ سے اتنی بڑی بغاوت ہے کہ ذہن اسے فوراً قبول کرنے میں تھوڑا ہچکچاتا ہے۔ اور آج کی ہماری اس تفصیلی گفتگو کا آغاز بھی بالکل اسی مقام سے ہو رہا ہے۔ جی، تو آج ہم جس مواد کا ایک بہت ہی تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں وہ امام خمینی کی مشہور کتاب امامت اور انسان کامل کے کچھ انتہائی گہرے اور فلسفیانہ اقتباسات ہیں۔ صحیح، اور یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اس جائزے کا مقصد کسی خاص عقیدے کی تبلیغ کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہم صرف ان عرفانی تصورات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کائنات انسان کامل کے بغیر کیوں نامکمل ہے۔ تو چلیں اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں، کیونکہ جب میں یہ تحریریں پڑھ رہی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی عام بحث نہیں ہے، یہ تو کائنات کے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ بالکل، ایک ایسا باطنی اور کائناتی نظام جسے ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا، اس کتاب کے بالکل آغاز میں ہی ایک تصور پیش کیا گیا ہے جس نے مجھے وہیں روک دیا۔ وہ تصور ہے غیب مطلق کا۔ جی، دی ایبسولوٹ انسین۔ ہاں، اور اس کی جو وضاحت کی گئی ہے وہ انتہائی حیران کن ہے کہ یہ ایک ایسی پوشیدہ حقیقت ہے جو نور اور اندھیرے کے اتنے دبیز پردوں میں چھپی ہے کہ کوئی بھی براہ راست اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھیں، اس نظریے کی بنیاد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مصنف کے مطابق یہ غیب مطلق ایک ایسا وجودی راز ہے جو کبھی بے نقاب نہیں ہوتا۔ مطلب اندھیرے کا پردہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ نور کے پردے کا کیا مطلب ہوا؟ اچھا، اسے ایسے سمجھیں کہ روشنی جب اپنی انتہا پر ہوتی ہے نا تو وہ بھی ایک حجاب بن جاتی ہے۔ اگر کوئی سورج کو براہ راست دیکھنے کی کوشش کرے تو کیا ہوگا؟ وہ تو اپنی بے پناہ روشنی کے باعث آنکھوں کو خیرہ کر دے گا۔ 100%۔ آپ سورج کو اس کی پوری شدت کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے۔ روشنی خود اس کے اور دیکھنے والے کی آنکھ کے درمیان ایک پردہ بن گئی ہے۔ غیب مطلق کی شدت وجود اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی اسے براہ راست برداشت نہیں کر سکتا۔ اوہ اچھا، یعنی اس مقام پر ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے گی۔ لیکن یہاں میرا ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ جی پوچھیں۔ اگر وہ ذات اس قدر پوشیدہ ہے، اتنے پردوں میں ہے، تو پھر اس کائنات کو اسے پہچاننے کا موقع کیسے ملتا ہے؟ اگر سورج کی روشنی اتنی تیز ہے تو ہمیں کسی فلٹر یا کسی ایسے شفاف آئینے کی ضرورت ہوگی نا جو اس شدت کو قابل برداشت حد تک منعکس کر سکے۔ بالکل، اور یہ جو آئینے اور فلٹر کی آپ نے مثال دی ہے، یہیں سے اس پورے فلسفے کی سب سے مضبوط کڑی جڑتی ہے۔ اچھا، ہاں، یہیں پر خلیفۃ اللہ یا انسان کامل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ چونکہ غیب مطلق براہ راست جلوہ نہیں دکھا سکتا، اس لیے اسے ایک ایسے شفاف آئینے کی ضرورت ہے جس میں وہ اپنے کمالات کا مشاہدہ کر سکے۔ یعنی وہ آئینہ جس کے ذریعے کائنات اس غیب کی رحمتوں کو حاصل کر سکے۔ جی بالکل، اور یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ کتاب میں ابن عربی کا ایک بہت طاقتور حوالہ موجود ہے۔ انہوں نے انسان کامل کو کائنات دیکھنے والی آنکھ کی پتلی قرار دیا ہے۔ آنکھ کی پتلی؟ ایک منٹ، مجھے یہ استعارہ بہت انوکھا لگا لیکن پوری طرح سمجھ نہیں آیا۔ میں سمجھاتا ہوں، اسے فزیولوجی سے سمجھیے۔ انسانی آنکھ میں جو پتلی ہوتی ہے وہ دراصل ایک سیاہ نقطہ ہوتا ہے، لیکن یہی وہ واحد راستہ ہے جس سے روشنی آنکھ میں داخل ہوتی ہے۔ ہاں، اگر یہ پتلی نہ ہو تو آنکھ روشنی کے باوجود اندھی ہے؟ بالکل،
تو ابن عربی کے مطابق انسان کامل اس کائنات کی آنکھ کی وہ پتلی ہے۔ کائنات خود بخود اس غیب کو نہیں دیکھ سکتی۔ انسان کامل وہ درمیانی راستہ ہے جس کے ذریعے خالق کائنات کی طرف نظر کرتا ہے۔ ارے واہ! یعنی وہ ایک ایسا دروازہ ہے جس سے غیب کی تمام توانائیاں کائنات تک پہنچتی ہیں۔ یہ واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا تصور ہے۔ جی، وہ آئینہ جتنا شفاف ہوگا اتنی ہی واضح روشنی منعکس کرے گا۔ تو چلیں اس آئینے کے منعکس کرنے والے عکس پر بات کرتے ہیں۔ اس جائزے کے دوران جو نقطہ میرے لیے سب سے زیادہ الجھن کا باعث بنا وہ یہ تھا کہ انسان کامل کسی ایک صفت کا مظہر نہیں ہے۔ صحیح، وہ عام انسانوں کی طرح یکجہتی نہیں ہوتا۔ ہاں نا، مطلب دنیا میں تو کوئی بہت رحم دل ہوتا ہے تو کوئی بہت غصے والا، لیکن ان تحریروں میں بتایا گیا ہے کہ انسانی کامل صرف رحم یا صرف غضب کا مظہر نہیں بلکہ وہ اسم اعظم کا مظہر ہے۔ بالکل، اور یہ اسم اعظم کا تصور کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ کائنات میں موجود دیگر مخلوقات مثلاً فرشتے وہ کسی ایک مخصوص صفت کے مظہر ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی فرشتہ صرف رحمت بانٹتا ہے اور کوئی صرف سزا دیتا ہے۔ ہاں، ان کی پروگرامنگ محدود ہوتی ہے، لیکن انسان کامل اسم اعظم یعنی لفظ اللہ کا مظہر ہے۔ یہ تمام الہی صفات کا مکمل مجموعہ ہے۔ اس میں خوبصورتی بھی ہے اور جلال بھی، بے پناہ رحم بھی ہے اور شدید غضب بھی۔ اچھا، ایک منٹ، یہاں مجھے آپ سے تھوڑا سا اختلاف یا الجھن کا اظہار کرنا پڑے گا۔ جی فرمائیں۔ رحم اور غضب یہ تو بالکل متضاد چیزیں ہیں نا؟ اگر یہ ساری متضاد صفات ایک ہی وجود میں جمع ہو جائیں تو کیا اس سے ایک عجیب سی کشمکش یا افراتفری پیدا نہیں ہو جائے گی؟ بظاہر ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن انسان کامل کی خصوصیت ہی ان ازداد کے درمیان ایک کامل توازن برقرار رکھنا ہے۔ اسے ایک سائنسی تمثیل سے سمجھتے ہیں۔ جی بتائیں۔ کائنات کیسے قائم ہے؟ کشش ثقل جو چیزوں کو اندر کھینچتی ہے اور پھیلاؤ جو باہر دھکیلتی ہے، یہ متضاد طاقتیں ہیں۔ اگر صرف کشش ثقل ہو تو کائنات سکڑ کر تباہ ہو جائے، اگر صرف پھیلاؤ ہو تو سب بکھر جائے۔ بالکل، کائنات تو ان دونوں کے پرفیکٹ توازن پر قائم ہے۔ تو انسان کامل دراصل اس روحانی کائنات کا وہ نقطہ توازن ہے۔ اس کے اندر موجود صفات ٹکراتی نہیں ہیں، متوازن کرتی ہیں۔ اسے پتا ہے کہ کہاں رحم درکار ہے اور کہاں عدل کی سختی۔ یہ ثقیل والی مثال نے اس تصور کو بہت واضح کر دیا ہے، لیکن اب میرے ذہن میں ایک بہت ہی سنگین سوال آ رہا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ اگر انسان کامل میں تمام صفات موجود ہیں، وہ کائنات کو چلانے والا توازن ہے اور غیب کا پرفیکٹ آئینہ ہے، تو کیا وہ خود مختار نہیں ہو جاتا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ مطلب اگر ایک ہستی اتنی طاقتور ہے کہ کائنات کا سارا نظام اس کے وجود سے وابستہ ہے، تو پھر اس میں اور خدا کی ذات میں کیا فرق رہ گیا؟ یہ شاید اس پوری بحث کا سب سے نازک سوال ہے، اور مصنف نے انتہائی احتیاط سے اس غلط فہمی کو دور کیا ہے۔ اس کا جواب ایک گہرے فلسفے میں چھپا ہے جسے فکر محض کہا گیا ہے۔ فکر محض یعنی ایبسولوٹ ڈیپینڈنسی؟ بالکل، یہ واضح لکھا گیا ہے کہ خلیفہ کبھی خود مختار نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی خود مختار ہو جائے تو وہ خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے گا، جو کہ ناممکن ہے۔ انسان کامل کی جو اتنی بڑی طاقت ہم بیان کر رہے ہیں نا، دراصل وہ اس کی اپنی طاقت نہیں ہے۔ تو پھر وہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ اس کی اصل طاقت اس کی اپنی انا، اپنے وجود کی مکمل نفی یعنی فنا میں پوشیدہ ہے۔ اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ اپنی نفی میں طاقت؟ آج کی جدید نفسیات تو ہمیں ایگو کو مضبوط کرنے کا درس دیتی ہے، تو پھر ذات کو مٹا دینے سے کائنات کو چلانے والی طاقت کیسے مل سکتی ہے؟ دیکھیں، اسے فلو سٹیٹ کی انتہائی بلند سطح کے طور پر دیکھیں۔ انسان کامل کی اپنی کوئی خواہش باقی نہیں رہتی، وہ خود کو مکمل سرنڈر کر دیتا ہے۔ وہ ایک ایسا شیشہ بن جاتا ہے جس کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ ہاں، کیونکہ اگر شیشے کا اپنا رنگ ہو تو وہ روشنی میں ملاوٹ کر دے گا۔ بالکل، اسی لیے پیغمبر اسلام کا مشہور قول نقل کیا گیا ہے کہ فقر میرا فخر ہے۔ یہاں فکر سے مراد مادی غریبی نہیں، بلکہ خالق کے سامنے اپنی محتاجی کا اقرار اور اپنی میں کا خاتمہ ہے۔ کیا بات ہے! یعنی وہ جتنا خود کو مٹاتا ہے، اس کے اندر کی خالی جگہ میں وہ غیب مطلق اتنا ہی زیادہ بھرتا چلا جاتا ہے۔ 100% درست۔
جب وہ مقام فناح پر پہنچتا ہے تو اس کا اور خدا کا ارادہ الگ نہیں رہتے، اس کا عمل دراصل غیب کا عمل ہوتا ہے۔ یہ باتیں واقعی سوچ کو نئی سطح پر لے جاتی ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اب ہم اس گفتگو کو تھوڑا زمین پر لے کر آئیں۔ جی بالکل۔ یہ اسم اعظم، غیب کے پردے، ایگو کی موت، یہ سب بہت ماورائی محسوس ہوتا ہے۔ ایک عام انسان جو روز دفتر جاتا ہے، ٹریفک میں پھنستا ہے، اس کے اس طبعی وجود کا اس عظیم نظام سے کیا تعلق ہے؟ تعلق بہت گہرا ہے، اور اسی لیے کتاب میں حضرت علی کا ایک انتہائی فکر انگیز قول شامل کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایک چھوٹا سا جسم ہو، حالانکہ تمہارے اندر ایک بہت بڑا عالم لپٹا ہوا ہے۔ ارے واہ، تمہارے اندر ایک بہت بڑا عالم لپٹا ہوا ہے، یہ تو سارا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ جی، ہم خود کو ایک معمولی ذرہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے بہت بڑی ہے۔ اس کی تمثیل میں ایک بیج سے دینا چاہوں گی۔ جیسے ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے نا، بظاہر بے جان سا، لیکن اس کے اندر ایک پورا جنگل، شاخیں، پتے اور مستقبل کے پھلوں کا پورا ڈی این اے چھپا ہوتا ہے۔ بالکل، بہت خوبصورت مثال ہے۔ لیکن بیج تو طبعی طور پر پھول کر درخت بنتا ہے۔ کیا انسان کامل کے اندر کائنات کا لپٹا ہونا بھی کوئی طبعی عمل ہے، یا یہ شعور کی کوئی منزل ہے؟ یہاں فزیکل اور میٹا فزیکل کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ جس طرح بیج میں جینیاتی کوڈ ہوتا ہے، انسان کامل میں کائنات کا وجودی کوڈ ہوتا ہے۔ وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں ہے۔ مطلب وہ تمام روحانی دنیاؤں کو سمیٹے ہوئے ہے؟ جی، عالم غیب، عالم ملکوت، جبروت اور عالم ناسوت، یعنی یہ ہماری طبعی دنیا۔ انسان کامل وہ جامع کتاب ہے جس میں ہر سچائی درج ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کائنات کا حصہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں کائنات انسان کا حصہ ہے۔ اب میں اس جائزے کے ایک اور پر اسرار حصے کی طرف آنا چاہتی ہوں، جہاں ایک کائناتی سفر کا ذکر ہے۔ آپ نزول اور عروج والے دائرے کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں بالکل، اعلیٰ علین سے اسفل سافلین تک کا سفر۔ یہ دائرہ کیا ہے اور کائنات یہ سفر کیوں کر رہی ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو کائنات وقت کی کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے، یہ ایک مکمل دائرہ ہے، اور اس کا آغاز اور انجام دونوں انسان کامل پر ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی حقیقت محمدیہ سے آغاز ہوتا ہے؟ جی، وہ پہلا شعور ہے جب کائنات وجود میں آئی۔ وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، بلندی سے پستی کی طرف، جسے قوس نزول کہتے ہیں۔ مطلب وہ بلند ترین روحانی مقام سے اس ٹھوس مادی دنیا کی طرف آتا ہے، جسے قرآن میں اسفل و سافلین کہا گیا ہے؟ 100%۔ یہ مادی دنیا اس دائرے کا سب سے گاڑھا اور نچلا نقطہ ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہاں سے واپسی کا سفر قوس عروج شروع ہوتا ہے، اور کائنات کی ہر شے انسان کامل کے طفیل واپس اپنے خالق کی طرف لوٹتی ہے۔ تو وہ اول بھی ہے اور آخر بھی، دی الفا اینڈ دی اومیگا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ مجھے یہاں وہ حوالہ یاد آ رہا ہے جو بسم اللہ کی بے کے نیچے والے نقطے کا تھا، حضرت علی کا قول کہ میں وہ نقطہ ہوں۔ کتنی حیران کن بات ہے کہ کائنات کی تمام کثرت اور یہ اربوں گیلیکسیاں اسی ایک نقطے سے شروع ہوتی ہیں اور وہیں ختم ہوتی ہیں۔ جی، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان ایک کامل کے بغیر کائنات کا کوئی وجود یا مقصد نہیں ہے۔ اگر اسے نکال دیا جائے تو کائنات ایک بے جان مشین بن کر رہ جائے گی۔ آج کی اس گفتگو نے واقعی سوچنے کے نئے دروازے کھول دیے ہیں۔ اگر ہم ان سب باتوں کو سمیٹیں تو ہم نے جانا کہ انسان کو محض ہڈی گوشت سمجھنا اس کی توہین ہے۔ بالکل۔ انسان کائنات کا مرکز ہے، وہ متضاد صفات کا متوازن آئینہ ہے، اور اس کی اصل طاقت دنیا پر حکمرانی میں نہیں بلکہ اس کی عاجزی اور خود سپردگی میں ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ مشکل فلسفہ عام زندگی کے لیے معنی خیز ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اصل صلاحیت جان لیتا ہے نا، تو روزمرہ کی پریشانیاں، دفاتر کی سیاست اور مادی خواہشات بہت حقیر لگنے لگتی ہیں۔ ہاں، یہ علم انسان کو اپنی اصل قدر پہچاننے کی دعوت دیتا ہے۔ جب انسان اپنے اندر کی کائنات کو محسوس کرتا ہے تو بڑے سے بڑا خوف معمولی لگنے لگتا ہے۔ بالکل، انسان کی منزل وہ غیب کی بلندی ہے جہاں سے سفر شروع ہوا تھا۔ اچھا، تو آج کے اس تفصیلی جائزے کو ختم کرنے سے پہلے کیا کوئی ایسا پہلو ہے جس پر ہم ایک غور طلب سوچ کے ساتھ اختتام کر سکیں؟ جی، آج کے ماخذ کو دیکھتے ہوئے ایک بہت ذاتی سوال ابھرتا ہے۔
ہم نے قوس نزول اور عروج کی بات کی کہ کائنات ایک سفر کر رہی ہے، تو کیا انسان کے اندر روزمرہ کے جو جذبات کا اتار چڑھاؤ ہے، اس کی خوشیاں اور دکھ، اچھا۔ کیا یہ سب اسی بڑے کائناتی نزول اور عروج کا ایک ذاتی اور چھوٹا سا عکس نہیں ہے؟ مطلب جب انسان نا امیدی میں گرتا ہے تو کیا وہ اپنے اندر کے اسفل سافلین سے نہیں گزر رہا ہوتا؟ اور جب شدید محبت اور طمانینت محسوس کرتا ہے تو اپنے اعلیٰ عالین کی طرف عروج نہیں کر رہا ہوتا؟ ارے واہ، یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ یعنی ہماری اندرونی نفسیاتی دنیا اور جذبات بالکل اسی کائناتی پیٹرن پر چل رہے ہیں۔ بالکل۔ تو سننے والوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ جب بھی تنہائی یا بے بسی کا احساس ہو تو ستاروں کو دیکھ کر حقارت محسوس نہ کریں، بلکہ سوچیں کہ کہیں پوری کی پوری کائنات ان کے اندر جاگنے کا انتظار تو نہیں کر رہی۔ اسی گہری اور فکر انگیز بات کے ساتھ آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔